نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد اذکار کے فضائل فرشتوں کے لیے باعث مسابقت دعا۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً ایک شخص آیا اور صف میں داخل ہوا، تب اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کہا الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے؟ لوگ خاموش رہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم میں سے کس نے انہیں کہا ہے؟ اس نے کوئی حرج والی بات نہیں کی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، میں آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، میں نے انہیں کہا ہے، ان الفاظ کو میں نے کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں نے 12 فرشتوں کو ان کلمات کو اوپر لے جانے میں مسابقت کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آسمان کے دروازے کو کھلوانے والے کلمات ہیں یہ۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لفظ کس نے کہے ہیں؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو ان الفاظ پر تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان الفاظ کی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو ان کو جو ہے پڑھتے رہا کریں، ان کا ذکر کرتے رہا کریں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ جو ہے ان الفاظ کو پڑھنے سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے وقت سے میں نے انہیں پڑھنا نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہمیشہ وہ پڑھتے رہتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کا مراد پانا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں القرآن نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ القرآن سورہ فاتحہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو وہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
اور ایک مرتبہ کہا میرے بندے نے معاملہ مجھے سونپ دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا وہ اس کے لیے ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ امام کے ساتھ آمین کہنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قاری آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، پس جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہوا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافقت کر گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ آمین کہنے والوں کی دعا کی قبولیت۔ امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہماری سنتوں کو بیان فرمایا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، سو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کی دعائیں اللہم ربنا لک الحمد کہنے والے کی مغفرت۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ربنا لک الحمد تحریر کرنے میں فرشتوں کی مسابقت۔ امام بخاری نے حضرت رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کس شخص نے یہ کلمات کہے؟ اس شخص نے جواب دیا میں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے سے مسابقت لے جانا چاہتے تھے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ وہ ان کلمات کے اوپر لے جانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ مغرب اور فجر کے بعد جہنم کی آگ سے نجات دلوانے والی دعا۔ حضرت امام ابو داؤد نے حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے ان سے فرمایا جب تم نماز مغرب سے فارغ ہو تو کہو
अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, क्योंकि तुम जब ये कहोगे और फिर इसी रात फौत हो जाओगे तो तुम्हारे लिए इस दोज़ख की आग से बरात लिखी जाएगी। यानी अगर उसी रात अगर आपकी वफ़ात हो जाए, मगरिब के बाद आपने पढ़ लिया तो उसी रात आपकी वफ़ात हो जाए तो जहन्नम की आग से बरात लिखी जाएगी, यानी जहन्नम की आग से आप बरी हो जाएंगे। और जब तुम सुबह की नमाज़ पढ़ो तो इसी तरह कहो, अगर तुम इस दिन के दौरान फौत होगे तो तुम्हारे लिए इस दोज़ख की आग से नजात तहरीर की जाएगी। इमाम इब्न हब्बान रज़ी अल्लाह ताला इमाम इब्न हब्बान ने हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की है। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक़्त 10 मरतबा ये कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उसके लिए इन कलमात की वजह से 10 नेकियां तहरीर की जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और ये कलमात इसके लिए 4 गर्दनों के आज़ाद करने के सवाब के बराबर होते हैं। और ये कलमात शाम तक शैतान से इसकी हिफाजत करते हैं, यानी इसकी हफाजत का सबब बनते हैं। और जो शख्स इन्हें नमाज मगरिब के बाद कहे तो उसी तरह इसे सुबह तक अजर व सवाब मिलता है। और नमाज के बाद पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नकल की है। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा तो ये 99 हुए। और 100 की गिनती मुकम्मल करने के लिए एक बार ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी मोहतरम नाज़रीन, 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है, नमाज के बाद 33 बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, फिर 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक बार ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कहा तो उसकी ख़ताएँ, जिसने ये कहा यानी 33 मरतबा 33 मरतबा 33 मरतबा और एक बार 100 की गिनती पूरी करने के लिए ये पढ़ा, तो उसकी ख़ताएँ ख्वाह वो समंदर के जाग के बराबर हों, माफ़ कर दी जाती हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हर नमाज के बाद पढ़ने से मकाम और मर्तबा की बुलंदी। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की है कि नादार मुहाजिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मालदार बुलंद दर्जात और दामी नेमत हासिल कर चुके हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, वो कैसे? उन्होंने अर्ज़ किया, वो हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं, लेकिन वो सदका करते हैं और हम सदका नहीं करते क्योंकि हमारे पास माल और दौलत नहीं है। वो ग़ुलामों को आज़ाद करते हैं और हम नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ऐसी चीज़ ना सिखलाऊं कि तुम इसके साथ इन लोगों को पालोगे जो तुम पर सबकत ले चुके। यानी जो लोग सदका खैरात करते हैं आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोगों के पास मालो दौलत नहीं है, तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखलाता हूँ कि आप उनसे भी सबकत कर जाओगे और जो तुम से पीछे हैं इनसे मज़ीद सबकत ले जाओगे और तुम से कोई शख्स भी अफजल ना होगा, यानी तुमसे वो अफजल ना होंगे जो सदक़े खैरात करते हैं, मगर जो तुम्हारे ऐसा अमल करेगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाइए। तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा
تسبیح تکبیر اور تحمید کہو تو یہی ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے ناکامی سے نجات۔ امام مسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار کے ان کے کہنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ 33 مرتبہ تسبیح، 33 مرتبہ تحمید اور 34 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ امام نووی نے مذکورہ بالا تینوں اور کچھ دیگر روایت پر تعلیق کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ان سب روایات کے روایت ثقہ ہیں یعنی پکی ہیں۔ ان روایات کا قبول کرنا لازمی امر ہے، البتہ انسان کو چاہیے کہ از راہ احتیاط 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک بار یہ پڑھ لے تو بہت بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین ان کے پڑھنے کی۔ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ان کو، یعنی میں آپ کو آسان سمجھاؤں تو اس میں روایت دو قسم کی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور دوسری میں یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور آخر میں ایک بار یہ پڑھنا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو۔ امام مسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو چکا اور وہ مجھے شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حنظب نامی شیطان ہے، جب تم اس کی شرارت کو محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ تھوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے لعاب پھینکنا ہے، ایسے کر کے تھوکنا ہے، تو وہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، تو پھر آپ کی نماز میں جو خلل نہیں ڈال سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تھوک پھینکتے ہوئے لعاب پھینکنا ہے، آپ نے، یہ خنزب نامی شیطان ہے، اس کو جب آپ کی نماز میں وسوسے آنے لگیں اور نماز جو ہے وہ بلانے کی کوشش کرے تو آپ نے ایسے کر کے تھوکنا ہے، تو پھر آپ کی نماز میں جو ہے وہ خلل نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لو، آپ اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ انہوں نے بیان کیا، تو میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھ سے دور فرما دیا۔ تو امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم میں سے ایک کے ہاں شیطان آ کر کہتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ پس وہ جواب میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ پس تم میں سے جب کوئی ایسی کیفیت محسوس کرے تو آمنت باللہ و رسولہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ ایسا کہنا شخص سے اس وسوسے کو دور کر دے گا، یعنی شیطانی وسوسے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے ہوں تو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں،
تو اس کے بعد جو ہے ایک بار جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، 5 منٹ نہیں لگتے یہ پڑھنے میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ترتیب بنائیں اپنی، ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور ہمارے گناہ معاف کرے۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔